جب پرانے اتحادی دروازے بند کرتے ہیں تو نئی طاقتیں نئے راستے کھولتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کینیڈا امریکہ کے سائے سے نکل کر چین کی طرف دیکھ رہا ہے؟ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر ہسٹری انفورڈ سے۔ دنیا اس وقت ایک نئے جغرافیائی، معاشی اور سیاسی دور میں داخل ہو رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ اپنی معاشی برتری اور اسٹریٹجک مفادات کے تحفظ میں مصروف ہے، جبکہ دوسری طرف چین دنیا کے مختلف ممالک کو تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر کے ایسے مواقع دے رہا ہے جو مغربی دنیا اکثر محدود شرائط کے ساتھ فراہم کرتی ہے۔ کینیڈا، جو کئی دہائیوں سے امریکہ کا قریبی اتحادی رہا ہے، اب ایک پیچیدہ صورتحال میں کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ امریکہ کی بعض پالیسیوں، تجارتی دباؤ اور صنعتی تحفظ کے بعد کینیڈا کو ایسے موقع نہیں مل سکے جن کی اسے امید تھی۔ اسی خلا میں چین نے ایسی پیشکشیں کی جنہوں نے عالمی تجزیہ کاروں کو حیران کر دیا۔ چین نے کینیڈا کو کیا پیشکش کی؟ وسیع تجارتی رسائی دے دی۔ چین نے کینیڈا کو اپنی بڑی مارکیٹ تک زیادہ رسائی دینے کے اشارے دیے، خاص طور پر زرعی مصنوعات، کینیڈین گوشت، سمندری خوراک، لکڑی، معدنیات، توانائی۔ امریکہ اکثر امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت اپنی مقامی صنعت کاروں کو ترجیح دیتا ہے، جبکہ چین نسبتاً زیادہ درآمدی کھلے پن کا توسط دیتا ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں اور بیٹری سیکٹر میں سرمایہ کاری کی پیشکش۔ دنیا الیکٹرک گاڑیوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ چین اس شعبے میں عالمی سپر پاور بن چکا ہے۔ چینی کمپنیوں نے کینیڈا میں لیتھیم، نکل، بیٹری ٹیکنالوجی، ای وی سپلائی چین میں دلچسپی ظاہر کی۔ یہ وہ شعبہ ہے جہاں امریکہ نے سیکورٹی خدشات کی بنیاد پر کئی چینی سرمایہ کاروں کو محدود کیا، جبکہ چین کینیڈا کو مشترکہ ترقی کا پیغام دیتا رہا۔ انفراسٹرکچر اور بیلٹ اینڈ روڈ جیسی پیشکشیں۔ اگرچہ کینیڈا باضابطہ طور پر چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں شامل نہیں ہوا، لیکن چین نے بندرگاہوں، لاجسٹکس اور تجارتی راہداریوں میں تعاون کے امکانات ظاہر کیے۔ یہ وہ سرمایہ کاری ہے جو امریکہ اکثر قومی سلامتی کے خدشات کی وجہ سے محدود کرتا ہے۔ آزاد تجارتی معاہدے کا اشارہ۔ چین نے کئی بار کینیڈا کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کی خواہش ظاہر کی۔ اگر ایسا معاہدہ مکمل ہوتا تو کینیڈا کو 1.4 ارب افراد تک کی مارکیٹ کی رسائی ملتی، برآمدات میں اضافہ ہوتا، امریکی انحصار کم ہو سکتا تھا، لیکن امریکہ کو خدشہ تھا اس سے چین شمالی امریکہ کی معاشی زنجیر میں زیادہ گہرائی سے داخل ہو جائے گا۔ امریکہ نے کیا انکار کیا؟ مکمل معاشی آزادی۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ کینیڈا مکمل طور پر آزاد معاشی پالیسی بنائے، خاص طور پر ایسی جو امریکی مفادات کے خلاف ہو۔ USMCA جیسے معاہدے کینیڈا کو کئی معاملات میں امریکی فریم ورک کے اندر رکھتے ہیں۔ چینی سرمایہ کاری کی کھلی اجازت۔ واشنگٹن نے بارہا اٹاوا پر دباؤ ڈالا کہ چینی کمپنیاں 5G نیٹ ورک، معدنیات، حساس ٹیکنالوجی میں چین کی رسائی کو محدود کریں۔ اس کی وجہ سے بعض چینی معاہدے یا تو روک دیے گئے یا سخت نگرانی میں آ گئے۔ ٹیکنالوجی شیئرنگ کی حدود۔ امریکہ جدید ٹیکنالوجی میں اکثر کنٹرول رکھتا ہے، خاص طور پہ AI، سیمی کنڈکٹرز، دفاعی ٹیکنالوجی، خلائی تحقیق، جبکہ چین ترقی شراکت داری کو تاثر دے کر مشترکہ سرمایہ کاری کی بات کرتا ہے۔ اصل مسئلہ معاشیات یا جغرافیائی سیاست۔ اصل جنگ صرف تجارت کی نہیں بلکہ عالمی اثر رسوخ کی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ کینیڈا مغربی اتحاد کا مضبوط حصہ رہے، جبکہ چین کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کے قریبی اتحادیوں میں بھی اپنی معاشی جگہ ملے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر چینی سرمایہ کاری کو سیکورٹی کے زاویے سے دیکھا جاتا ہے، ہر امریکی دباؤ کو معاشی خودمختاری کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ کینیڈا کی مشکل صورتحال۔ کینیڈا ایک مشکل توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چین امریکہ، بڑی مارکیٹس، سیکورٹی اتحاد، سرمایہ کاری، دفاعی تعاون، صنعتی مواقع، جغرافیائی قربت، معاشی وسعت، تاریخی تعلقات۔ کینیڈا نہ امریکہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے نہ چین کے معاشی طاقت کو مکمل نظر انداز کر سکتا ہے۔ عالمی اثرات کی بات کریں۔ اگر فیوچر میں کینیڈا چین کے تعلقات مزید مضبوط ہوتے ہیں تو امریکہ کینیڈا تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ شمالی امریکہ کی سپلائی چین بدل سکتی ہے۔ چین کو مغربی دنیا میں نئی معاشی جگہ مل سکتی ہے۔ عالمی طاقت کا توازن مزید ملٹی پولر ہو سکتا ہے۔ تنقیدی پہلو کو دیکھیں۔ بعض ناقدین کہتے ہیں کہ چین کی سرمایہ کاری ہمیشہ معاشی نہیں بلکہ اسٹریٹجک بھی ہوتی ہے۔ ان کے مطابق چین اہم معدنیات پر کنٹرول چاہتا ہے، عالمی سپلائی چین پر اثر بڑھانا چاہتا ہے، مغربی اتحاد میں دراڑ پیدا کرنا چاہتا ہے۔
दूसरी तरफ बाद माहिरीन का कहना है कि अमेरिका अपने तादियों को मुकम्मल माशी आज़ादी नहीं देता और अक्सर अपने मफादात को तरजीह देता है। दुनिया अब सिर्फ फौजी ताकत से नहीं बल्कि माशी तलकात, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और सप्लाई चेन से चल रही है। चीन ने कनाडा को वो माशी मौके दिखाए जिन्हें अमेरिका या तो महदूद करना चाहता था या अपने कंट्रोल के तहत रखना चाहता था, लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या कनाडा अमेरिका के सिक्योरिटी साथ से निकलकर चीन के माशी दायरे में दाखिल हो सकता है या फिर ये सिर्फ एक हिफाजती तलकात का खेल है। 21वीं सदी की जंगें शायद बंदूकों से नहीं बल्कि बंदरगाहों, बैटरियों, मानियात और तजारती मैदों से जीती जाएंगी और कनाडा इस नई आलमी शतरंज का एक अहम मोहरा बनता जा रहा है।